أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. یہ بات آپ حضرات کو بار بار بتلائی جا رہی ہے کہ سورہ آل عمران میں عیسائیت نصرانیت کا رد ہے. جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہود پر رد تھا، اسی طرح اس سورت کے اندر نصرانیت کی تردید ہے، ان کے عقیدے کی تردید ہے. نصرانیت کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے یا تین خداؤں میں کے ایک ہیں. ابن اللہ اور روح اللہ کے الفاظ سے دلیل پکڑتے تھے. اور نجران کا ایک بڑا وفد عیسائیوں کا جن کی تعداد 60 کے قریب تھی، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر آئے اور پیغمبر کے ساتھ بحث و مباحثہ، مقابلہ اور مباہلے تک کی نوبت آئی. تو انہی کے رد کے اندر قرآن مقدس نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ان کی پیدائش کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، ورنہ اس واقعے کی ضرورت نہیں تھی. اور درمیان میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وقت کا واقعہ بھی بیان فرمایا. اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت یحییٰ جن کو انجیل میں یوحنا کہا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک راستہ بنانے کی حیثیت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھی بطور معجزہ پیدا فرمایا بڑھاپے کے اندر. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کوئی اتنے بڑے تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کل کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم، ان کو بیت المقدس میں رکھا گیا، بڑی ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے جو کام ان سے لینا تھا اس کی طرف آتے ہیں کہ ان کے بطن سے ایک نبی کو پیدا کرنا تھا. فرماتے ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد. تو اس سے پہلے حضرت مریم کو فرشتوں نے سمجھایا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم تمہیں گھبرانا نہیں، تم سے وہ کام لیے جائیں گے جو تم سے پہلے کسی عورت سے کام نہیں لیا گیا. اے مریم اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے
اور اللہ تمہیں اپنے ایسے کلمے کی بشارت دیتے ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم مسیح لقب ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر صاحب وجاہت ہوگا، ومن المقربین، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے خاص نیک اور سلیکٹڈ بندوں میں سے ہوگا، مقربین۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور بچپنے میں بھی بات کرے گا ماں کی گود میں، پالنے کے اندر بھی، گھوڑے کے اندر، اور بڑے ہو کر کے بھی کلام کریں گے، یعنی ان کی بچپن کی گفتگو بھی عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ بڑے آدمی کی طرح گفتگو ہوگی۔ اور کہلن سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا 33 سال کی عمر میں، اس کے بعد 34 سے پھر ان کی عمر شروع ہوگی، تو 40 سال تک پہنچتے پہنچتے دنیا کے اندر جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اسلام کا نظام نافذ کر دیں گے اور پھر لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ اسی کو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب حضرت مریم فرشتوں کی یہ سب باتیں سن رہی ہیں۔ جب سن لی ساری بات کہ اللہ ایک ایسا بچہ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو سوال پیدا ہوا دل کے اندر کہ میں نے تو شادی کی نہیں، دنیا کے اندر تو میاں بیوی کے اختلاط سے اولاد ہوتی ہے، تو شادی تو میں نے کی نہیں، اللہ رب العزت کس شکل سے، کس سبب سے مجھے اولاد عطا فرمائیں گے؟ کیا آسمان سے ڈائریکٹ میری گود میں آ کر کے بچہ گر جائے گا، یا مجھے حمل ہوگا، یا مجھے شادی کرنی پڑے گی؟ کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں سے، اللہ سے انہوں نے یہی پوچھا، کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم کہنے لگی اے رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، مجھے اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، دنیا کے اندر جو اولاد کے پیدا ہونے کا ایک ظاہری سبب ہے وہ ہے میاں بیوی کی شادی، تعلق، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی بشر، کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ یہ تو پاک دامن تھی، بیت المقدس کے اندر محراب میں عبادت کرتی تھی، گوشہ نشین تھی، معتکف تھی، تو کہاں مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے تو کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں آج تک۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قال کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے، یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے، اس کے لیے سبب کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جس چیز کو چاہے سبب بنا دے، جس چیز کو چاہے زندگی کا سبب بنا دے، جس چیز کو چاہے موت کا سبب بنا دے، وہ اللہ ہے، اس کے لیے کسی کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی شان یہ ہے اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول، تو بس وہ یوں کہتا ہے اس کام کو، کن، کن کا مطلب ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بتایا اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صحیح بات تو یہ ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ لفظ کن کہنا بھی ایک عمل ہے، اور اللہ کسی عمل کا پابند نہیں ہے، اس کو کسی عمل کا پابند بنانا بھی کفر ہے کہ اللہ اس کا محتاج ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، بس وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اے مریم، ایسے ہی جیسے تم کنواری ہو، اللہ اسی حالت کے اندر تمہارے بطن سے عیسیٰ کو پیدا فرمائیں گے۔ اب یہ بات سن کر کے حضرت مریم سمجھ گئی کہ بھئی اللہ کا کام ہے، یہ تو ہوگا۔ تو سورہ مریم کے اندر ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ آئے گا جب فرشتہ ان کے سامنے آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا۔ اللہ کی پناہ مانگنے لگی کہ بھائی فرشتے سے تو چلا جا، میں غیر محرم ہوں، تو کہاں آ گیا یہاں پر؟ اس نے کہا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا وہ ہوگا۔ چنانچہ ان کی
जेब और गिरबान के अंदर ही जो होती है आस्तीन, और यहाँ पर फूंक मारी फरिश्ते ने और हमल रह गए। ये है अल्लाह की शान। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने का मकसद बता रहे हैं कि हम उनको क्यों भेज रहे हैं। फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, उनका मिशन प्रोग्राम ये होगा कि वो लोगों को अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, तालीम, अल्लामा युअल्लिमु के माने सिखलाना, मुअल्लिम, मुअल्लिम कहते हैं तालीम देने वाला, मुअल्लिम के माने तालीम देने वाला, मुदर्रिस तदरीस सबक पढ़ाने वाला या सबक को लिखने वाला। सबक को लिखने वाले को तो कातिब कहते हैं। लिखना अलग होता है, किसी चीज को पढ़ना अलग होता है। मुअल्लिम, मुअल्लिम के माने तालीम देने वाला, मुबल्लिग के माने तबलीग करने वाला, लोगों को अपने कौल से, फ़ैल से, अमल से दीन समझाने वाला, उसको मुबल्लिग। मुकर्रिर तकरीर करने वाला, मुहद्दिस हदीस बयान करने वाला, मुफस्सिर कुरान की तफसीर, उसका ट्रांसलेट, उसकी वजाहत करने वाला। ये सब मिलते जुलते अल्फाज एक दूसरे के साथ मिले हुए। तो अल्लाह फरमाते हैं उनका असल काम होगा मुअल्लिम, लोगों को तालीम देंगे। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, उनका मिशन प्रोग्राम ये होगा कि वो लोगों को किताब, अल किताब से मुराद तौरात है, इंजील है, अलिफ लाम उसी के लिए। उनका मिशन ये होगा कि वो तालीम देंगे लोगों को किताब की और हिकमत की। अब किताब और हिकमत की आगे तफसीर कुरान ने खुद फरमा दी, यानी वत्तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील की। उलमा ने लिखा है कि दो लफ्ज आए हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और आगे भी दो लफ्ज हैं, तौरात और इंजील। तो किताब की तफसीर है तौरात और हिकमत की तफसीर क्या है, इंजील। पता ये चला कि किताब तो असल तौरात ही थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, लेकिन उस तौरात की असल रूह को यहूदियों ने खोखला कर दिया था। जैसे ज़माना गुजरता है ना, और वो चीज़ अपने असल हदफ पर बाकी नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली आ जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जो दूसरी किताब इंजील दी है, वो गोया के तौरात ही का एक हिस्सा कह लीजिए, अलग से कोई मुस्तकिल इतनी बड़ी किताब नहीं है। समझ बात आ गई आपकी? इसीलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब मिली है तौरात, उसमें जो गड़बड़ियां उन्होंने की, उसी को सही करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि तुम्हें सिर्फ खालिस बनी इसराइल पर मेहनत करनी है, बनी इसराइल के अलावा किसी और को टच नहीं करना है। चूँकि अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं, हर नबी को कौम, कबीले, ख़ानदान, उनका अलग अलग हिस्सा तकसीम करके बताया, तुम्हारी मेहनत यहाँ तक है, तुम्हारी मेहनत यहाँ तक है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक की बस्ती के अंदर मेहनत कर रहे थे, और वहाँ से फिर मिस्र आए, फिर रास्ते के अंदर कई वाक़यात पेश आए। बॉर्डर पर हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके भांजे हैं, वो शहर मदियन के अंदर मेहनत कर रहे हैं। समझे नहीं? जिस बस्ती को पलटा गया वहाँ पर कौम लूत की जो बस्ती थी। अलगरज एक एक वक्त में कई कई नबी होते थे। बनी इसराइल ने एक ही दिन के अंदर 143 नबियों को कत्ल किया है। 143, 143 नबी कितने होते हैं? इसका मतलब ये एक ही वक्त के अंदर इतने इतने नबी अल्लाह ने अलग अलग खित्तों के लिए भेजे थे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका वक्त क़यामत तक के लिए है, और मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, और सारी कायनात के नबी बना करके अल्लाह ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। जहाँ जहाँ तक मेरी रबूबियत, वहाँ वहाँ तक तुम्हारी मुस्तफ़ाइयत। तो आखिरी नबी ही सिर्फ वो नबी है कि जिनका दायरा सबसे ज़्यादा वसी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील,
کہ ان کا کام یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ تعلیم دیں گے لوگوں کو کتاب کی، یعنی تورات کی، والحکمہ اور انجیل کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انجیل ساری حکمتوں سے بھری پڑی ہے۔ آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور ان کو رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، دیکھو نام آ گیا، اِلَى العالمین نہیں فرمایا، پورے عالم کے نبی نہیں تھے وہ، اِلَى بنی اسرائیل، خاص ان لوگوں کی طرف جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، فرزندان یعقوب۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، جو بھٹک گئے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، انہی کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کا بیڑا غرق سینٹ پول، آپ نے نام سنا ہوگا، اس شخص نے کیا ہے۔ یہ مسیحیت کے لبادے کے اندر آیا تھا، یہودی، اور اس نے اس انداز سے عیسائیت کے اندر گھس کر کے نقصان پہنچایا کہ آج تک پوری عیسائی دنیا مل کر کے اس کی تلافی نہ کر سکی۔ اسی لیے حق اور باطل، آپ یاد رکھیے، باطل کے اندر طاقت نہیں ہے حق کو مٹانے کی، لیکن باطل جب حق کا لباس اور حق کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو پھر اہل حق سمجھ نہیں پاتے یہ باطل والا ہے یہ حق والا ہے، تو اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں شکایت کی کہ اس نے ناحق میرے بچوں کا یا میرے پریوار کا شکار کیا ہے۔ تو شکاری کو طلب کر لیا گیا سلیمان علیہ السلام کی عدالت کے اندر، تو وہاں تو جنات، انسان، پرندے سب پر حکومت چلتی تھی ان کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا شکاری سے، بھائی تو نے کیوں ظلم کیا ہے اس پر، اس پرندے کے خاندان پر، اس کے گھر والوں پر؟ اس نے کہا حضرت آپ کی شریعت کے اندر اس پرندے کا شکار حلال ہے، اور حلال چیز کا شکار کرنا کون سا جرم ہے؟ میں نے تو وہی کام کیا ہے جو آپ کی شریعت کے اندر ہے۔ تو حضرت سلیمان نے پرندے سے کہا بھی بات تو صحیح ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کا شکار کون سی بری بات ہے؟ تو اس پرندے نے کہا کہ حضرت میرا اعتراض شکار کرنے پر نہیں ہے، میرا اعتراض کسی اور چیز کے اوپر ہے، کہ وہ بتاؤ کس چیز پر اعتراض ہے؟ فرمایا یہ شکار کرتا اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں، اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ اس نے لباس شکاریوں کا نہیں پہن رکھا ہے، لباس اس نے دوسرا پہن رکھا ہے۔ اگر یہ شکاری کے بھیس کے اندر آتا تو ہم بھی تو چوکنے ہوتے، ہمیں پتہ چلتا کہ یہ شکاری ہے، ہم اپنی حفاظت کرتے۔ اب ہم تو بے خبر بیٹھے ہیں کہ بھائی شکاری نہیں ہے یہ، تو یہ دوسرے لباس کے اندر شکار کرنے کے لیے آیا ہے، اعتراض اس چیز کے اوپر ہے۔ تو اس پرندے نے بڑی گہری بات کہی، مقصد یہی ہے کہ باطل اگر باطل کی شکل میں آئے ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہے، باطل آئے گا، لیکن اگر باطل حق کی شکل اختیار کر کے آئے پھر آپ کیسے پہچانو گے؟ آج کی دنیا کے اندر جو فتنہ ہے وہ یہ ہے، اچھی خاصی داڑھی بھی ملے گی، سر پہ ٹوپی اور پگڑی امامے بھی ملیں گے، لیکن وہ مسجد میں آ کر کے وہ عقیدہ چھین کر کے چلے جائیں گے جو باہر نہیں چھین سکتے، مسجد سے چھین کر کے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہر آدمی کو اپنا شیخ اور مرید نہیں بنانا چاہیے، ہر آدمی کو اپنا امام بڑا نہیں بنانا چاہیے، اس کے عقائد کی چھان پٹک ضروری ہے تاکہ پتہ چلے اس کا مسلک، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور یہ رسول بنا کر کے بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں سمجھیے گویا کہ بڑے ہو گئے، پیدائش سے پہلے ہی سارے واقعات سنائے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کے حال احوال۔ بڑے ہو کر کے وہ یہودیوں کے مجمع کے اندر بیٹھ کر کے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں، اہل علم کو، چونکہ اگر وہ لوگ مان لیں گے تو دوسروں کا ماننا بڑا آسان ہے۔
अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बड़ों के दीन पर होते हैं। तो उन्होंने कहा अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बेशक मैं तुम्हारे पास आया हूँ बिआयतिन, निशानियाँ लेकर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। खुला मैसेज है कि जो निशानी, जो मौजिज़ात मैं दिखाऊंगा उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें निशानी दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपनी पूजा, अपनी इबादत की तो दावत नहीं दी, सीधी बात है। इसीलिए सूरह माइदा के अंदर आखिरी रुकू के अंदर आएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से पूरे पूछेंगे, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने ही इन ईसाइयों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की परस्तिश करना, हमें गॉड मानना, खुदा मानना, क्या तुमने कहा था? तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब मज़कूर है, क़ाल सुब्हानक, या अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, मैं ऐसी कैसी दावत दे सकता था, मैं तो नबी हूँ। नबी तो शिर्क, अल्लाह जानते हैं कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके नबी से, उनकी उम्मत के सामने अल्लाह सवाल करेगा, उनको जलील करने के लिए कि इन्होंने तो पूरी जिंदगी कभी अपनी पूजा की, अपने आप को गॉड का बेटा नहीं कहा, फिर तुमने क्यों उनका गॉड माना? क़ाल सुब्हानक, वहाँ पर आएगा इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर, तुम्हारे रब, तुम्हारे परवरदिगार पालनहार की तरफ से। निशानियाँ क्या हैं? बहुत सारे मौजिज़ात हैं, चंद मौजिज़ात का जिक्र। सबसे पहले अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन, मैं बनाता हूँ तुम्हारी आंखों के सामने मिट्टी से, कहैअतित तैर, परिंदे की शक्ल। मिट्टी जैसे बच्चे खेलते हैं ना, आटा और मिट्टी गूंद करके उससे परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो सचमुच का परिंदा बन जाता है। बाज फरमाते हैं कि जो चमगादड़ है, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी तो चमगादड़ ये जो है ये बन गया। और अजीब किस्म का ये भी एक परिंदा है, उल्टा लटकता है और इसको बड़ा सताते भी हैं दूसरे जानवर, इसलिए ये रात के वक्त में इसको नजर आता है, दिन में नजर नहीं आता। खाने का और पाखाने का शायद मकाम भी एक ही गालिबन उसका। फरमाते हैं अन्नी क़द जीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत्तीन, मैं मिट्टी से तुम्हारे सामने शक्ल बनाता हूँ, कहैअतित तैर, परिंदे की शक्ल। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, बस वो हो जाता है सचमुच का परिंदा, लेकिन किससे? बिइज़्निल्लाह। ये है असल मैसेज, अल्लाह के हुक्म से। वो तो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास पावर है मुझे मानो। आजकल शक्ति का ही तो है ना मसला चल रहा है कि भाई फला के पास बड़ी शक्ति है, भाई ये जो चल रहा है आजकल, भाई फला के पास बड़ा चमत्कार है। भाई मैं कहता हूँ किसी के पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, नजरबंदी धोखे हो सकते हैं। असल शक्ति और ताकत का मरकज कौन है? अल्लाह। अल्लाह उसको नबी के हाथ पर जाहिर करे उसको मौजिज़ा कहते हैं। अल्लाह वो ताकत किसी वली के हाथ पर जाहिर कर दे उसको करामत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लेकिन कमाल सब कुछ अल्लाह ही का है, ना वली का है ना नबी का है। नबी से या वली से या ऋषि से कुछ नहीं होता, अगर मर्जी रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होता है, ये अकीदा है। फरमाया व उबरिउल अकमह, और मैं मादरजाद अंधे को, अकमा कहते हैं मादरजाद अंधा, आज तक भी दुनिया में उसका कोई इलाज, आज तो जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में तरक्की कर रहा है, मतलब मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी मादरजाद जो माँ के पेट से अंधा हो उसका इलाज नहीं है। अरबी ज़बान के अंदर अलग अलग अल्फाज हैं। अगर किसी को रात को कम नजर आए उसको अखफश कहते हैं, किसी को और मतलब दूसरी एक का नाम आवर है, और आम अंधा अगर कोई हो उसको आमा कहते हैं, और मादरजाद अगर अंधा हो ब्लाइंड तो उसको अकमा कहते हैं। ये इतनी मालदार ज़बान है, एक एक लफ्ज़ के लिए इसके पास हज़ारों अल्फाज हैं। ले भाई ले भाई ले भाई, ये भी ले ये भी ले, एक लफ्ज़ से कहीं शिकार नहीं करता है, अलग अलग अल्फाज। किसी को रात में नजर ना आए अखफश,
کسی کی آنکھیں بھیگی ہو اس کو احول، اور کسی کو کم دکھائی دیتا ہو اعور 1 کے 2، اور کسی کو اگر دنیا میں آنے کے بعد آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے اس کو اعمیٰ کہتے ہیں، اعمیٰ اندھا، اور مادرزاد اندھے کو اکمہ۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ مادرزاد اندھے کو اگر دم کر دیتے اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دیتے تھے۔ اور آگے فرمایا والابرص، اور برس کوڑ کا مرض جو لا علاج ہے اس کو اگر دم کر دیتے اس کو بھی شفا ملتی تھی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کتنے کو بھائی کہتے ہیں؟ 2-3 تو انہی کے زمانے کے تھے، تو لوگ کہنے لگے تم جادوگر ہو، یہ تو ابھی مرا تھا 2-4 سال پہلے، اگر کسی پرانے کو زندہ کرو تو مانے۔ لوگوں کی تو ذہن آپ جانتے ہی ہیں، کبھی ایک حال پر نہیں رہتے، اور ضد ایسی چیز ہوتی ہے حق کو قبول کرنے نہیں دیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چلو جو بتاؤ کس کو کرنا ہے، کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ 4,500 سال پہلے کا زمانہ تھا، ان کے بیٹے کی قبر کے پاس لے کر کے گئے، اس کو زندہ کرو تو مانے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا کون؟ سام بن نوح کا بیٹا سام، تب بھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہوتی ہے ضد۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے شرط لگائی باذن اللہ، میں یہ کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے مت پوجو، پوجنے کے لائق ذات اللہ کی ہے۔ اب لوگوں کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی کس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو بجائے اللہ سے جڑنے کے اسی کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، یہی چیز غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے اس طرح کی کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سارے بچے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے چھپ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھائی کہاں ہیں وہ بچے؟ تو انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہے کوئی بھی۔ تو روایت میں آتا دیکھا کہ سب کے سب مرے پڑے ہیں، مطلب اس نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی بچپن سے ان کی مطلب کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اور اللہ اپنے نیک بندے کی کرامت ظاہر کر بھی دیتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی، جنہوں نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی، اسی لیے وہاں سے فارغ ہونے والے عالم اپنے آپ کو قاسمی کہلاتا ہے۔ قاسمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی طرف کرتا ہے کہ میں اس درخت کا ایک پھل کہہ لیجئے، یا مطلب میں نے بھی اس کی چھاؤں سے تھوڑا سا استفادہ کیا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، لوگوں نے سوچا ملا آ رہا ہے، ملا ہے نا، اس کا بیوقوف بنانا چاہیے، چونکہ ساری دنیا میں ملے بیوقوف ہوتے ہیں، سب لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، غالباً جنید بغدادی یا کوئی اور بزرگ تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے تو سر منڈوا رکھا تھا، سر منڈوا رکھا تھا، تو بچوں کو شرارت سوجی اور 2-4 ٹھولے جو ہوتے ہیں مارنے ان کے سر میں شروع کر دیے کہ بھائی اچھا موقع مل گیا، ویسے بھی مطلب پینڈو ہوئے، سر بالکل ایک دم گول۔ تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ کی غیرت کو تو جوش آیا، ولی کے ساتھ مذاق، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی کو ستائے اس کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے۔ الہام ہوا کہ تم ان کے لیے اگر کہو تو کشتی غرق کر دیں ابھی۔ اس اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ خوش ہیں آخرت میں بھی خوش ہوں، آپ بس ان کے دلوں کی دنیا کو بدل دیجیے، اگر ان کے دل سدھر جائیں گے تو پھر یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ سنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، برا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافست جنگ۔ میں نے سنا اللہ والے تو دشمنوں کو بھی بد دعائیں نہیں دیتے، وہ تو ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے یہی کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے فرشتے موجود ہیں، آپ بد دعا کریں ہم ان کو ہلاک کریں ابھی۔ آپ نے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا،
میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یا اللہ آپ ان کو ہدایت دے دے، اگر یہ ہدایت نہیں تو ان کی اولاد کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ بعد میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کو سوچا بے وقوف ہے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ کسی بستی سے گزر رہے تھے، ایک زندہ آدمی کو چارپائی پر لٹا دیا، زندہ آدمی کو کپڑا اڑا کر کے، حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اب حضرت کو کیا پتا، حضرت نے سوچا بھائی مردہ ہے، بھائی چلو نماز پڑھا دیتے، نہیں ہوگا، چونکہ وہ زمانہ بھی ایسا تھا، دارالعلوم دیوبند سے پہلے ایک ایک جنازہ 2-2 3-3 دن رکھا رہتا تھا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ تو دیوبند کی دین ہے کہ آج گھر گھر میں عالم حافظ تیار ہو گئے، وہ کارخانہ فیکٹری ہے۔ اسی لیے باطل جب بھی حملہ کرتا ہے وہ مدرسے کے اوپر کے دیوبند کو بند کرو، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ فیکٹری ہے تو مال پروڈکشن ہوگا، اور اگر فیکٹری ہی بند ہو جائے گی تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ لہذا جو یہ ہیں مولوی مر جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، تو وہ بھی تو اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ جو ایک ہوتا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے اور نماز پڑھا دی، سلام پھیرا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد مذاق اڑانا، انہوں نے ٹھٹا کہ ہم نے تو اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ ہنس رہے ہیں، حضرت کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ بھئی مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ حضرت ہم نے آپ کا بیوقوف بنایا ہے، آپ ملا ہیں نا، ملاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو زندہ آدمی ہے اور ہم نے لٹایا، آپ کا مذاق بنایا۔ حضرت نے کہا جا کر کے دیکھ لو، پہلے اس کو جا کر کے اس کو دیکھ لو۔ جب کھولا گیا اس کا چہرہ تو مردہ تھا وہ۔ اسی لیے کسی عالم کی مذاق کوئی معمولی بات نہیں ہے، وارثان انبیاء ہیں، ان کی مذاق تو گویا کہ نبیوں کی مذاق اڑانا ہے، وہ جھلے گی، برداشت ہوگی۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرماتے ہیں اور میں تمہیں بتلا دیتا ہوں وہ جو تم کھا کر کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ اندوزی گھر پر کرتے ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ دال شریف کھا کر کے آئے ہیں، آپ نے مرغا شریف آج کھایا ہے، آپ نے بریانی اور کباب کھایا ہے، آپ کو تعجب ہوگا امام صاحب آپ خوشبو محسوس کر لیتے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کے حکم سے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ جو کھا کر کے آؤ اور جو گھر رکھ کر کے آؤ میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، اے لوگو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اتنی نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے سامنے موجود ہے، یعنی تورات، میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، کوئی اس کو جھوٹی کتاب نہیں بتا رہا۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تب تو تم دشمنی کر سکتے تھے کہ چلو میں اس کتاب کو غلط اور کوئی اپنی نئی بات تم پر تھوپنا چاہ رہا ہوں، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ پرانی چیز کا مخالف ہے اور نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو کوئی نئی بات نہیں کہتا، میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو گڑبڑ اس میں تم نے کر رکھی ہے اس کی درستگی اور اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرنا چاہتا ہوں، حلال کرتا ہوں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ سیدھا میسیج، بالکل صاف ستھرا۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی ان کو حلال۔ کیا مطلب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کو کوئی بیماری تھی عریق النساء یا کسی چیز کی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ اپنے اوپر استعمال کرنے کی کچھ دن پابندی کر دی، جیسے آدمی بطور پرہیز کے کر لیتا ہے، حرام سمجھ کر کے نہیں،
بہت ساری حلال چیزیں، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو تو ڈاکٹر کہے گا بڑے کا گوشت آپ کو نہیں کھانا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کے بچے جب بڑے ہوں تو دیکھیں ان کے گھر میں بڑے کا گوشت آیا ہی نہیں، تو وہ سمجھے کہ بھائی یار یہ شاید کچھ گڑبڑی ہوگی اس کے اندر، اسی لیے ابا جی کیوں نہیں لاتے تھے، پھر ان کی نسلوں نے اس کو آگے بڑھا دیا، تو اس طرح گڑبڑیں ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے 4 پارے کے اندر ابھی شروع میں آنے والا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ابھی تو تورات نازل بھی نہیں ہوئی، چونکہ موسیٰ تو حضرت یعقوب ہی کی اولاد کے اندر سے بہت بعد میں ہوئے، تو یہودی کہتے تھے کہ تورات میں اونٹ کا دودھ اور گوشت منع ہے۔ اللہ نے کہا بدبختو تورات پڑھ کر کے دیکھ لو کہاں ہے اس میں منع۔ وہ تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کچھ دن کے لیے پابندی لگائی تھی، ہوتے ہوتے پھر وہ پابندی تم نے اپنی طرف سے بڑھا دی تورات کے اندر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو گڑبڑیں تم نے کر رکھی میں ان کی بھی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں تمہیں بالکل اوریجنل دین سمجھانا چاہتا ہوں، اور جو زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے گرد و غبار چڑھ گئی ہے وہ اس کو ہٹا کر کے کلیئر راستہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوا، اسی کی بندگی، اسی کی پوجا، اسی کی پرستش اور عبادت کرو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یا میری ماں خدا یا خدا کے بیٹے ہیں ہماری پوجا کرو، ان کی تقریری تو چل رہی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ پوری بات حضور علیہ السلام کن کو سنا رہے ہیں؟ نجران کا جو وفد نبی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بڑے بڑے پادری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عیسیٰ کو گوڑ مانتے تھے، قرآن ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی کتابوں کو صحیح کرو، تم نے گڑبڑ کر رکھی ہے، اصل میسیج پیغام یہ ہے۔ فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احسا، قصہ مختصر، قرآن آدھی بات کو پھر آگے نقل نہیں کرتا، ساری بات ہونے کے باوجود ڈھاک کے 3 بات، کتنے 3 پتے ڈھاک کے اوپر، ساری تقریر سن لی سب کچھ، لیکن ماننے والے نہیں تھے۔ چند لوگ مٹھی بھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہی کا ذکر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہودی ان کی جان کے دشمن ہو گئے، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو تلاش کرنے لگے کہ بھائی ان کو سولی پر چڑھاؤ، قتل کرو، انہوں نے امن و امان برباد کر دیا اور نئے دین کو مطلب وہ کر رہے ہیں، ہمارے دین کی توہین ہو رہی ہے، سمجھے نہیں؟ اس طریقے سے بادشاہ کے بھی کان بھرے اور ان کے مخالف ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان والے جو بندے تھے، اپنے بھائی، ان کو جمع کر کے کہا بھائی دیکھو اب تمہارے سامنے حالات ہیں، میں جس مشن پر بھیجا گیا ہوں میں تو اس مشن سے باز نہیں آ سکتا، مجھے تو پورا کرنا ہے۔ سوچ لو اس راستے کے اندر پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں پر چلنا پڑے گا، چونکہ ہر نبی کا حال یہی ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ کو دیکھے ہجرت کرنی پڑی، وطن سے بے وطن ہو گئے، سب کچھ قربانی۔ ہر ایمان والے کو ہر دور کے اندر قربانی دینی پڑی ہے اور دینی پڑے گی، یہ بھی یاد رکھیے اگلا جملہ۔ آپ سوچیں کہ نہیں دینی پڑے گی، یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جناب ہنسی کھیل نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جرم کیا ہے اس ملک کے اندر؟ بس مسلمان ہونا ہی تو جرم ہے، ورنہ ہم نے کسی کی بھینس تو کھولی نہیں کہ بھائی کھوٹے پہ سے کھول کر کے اپنے گھر لا کر کے باندھی ہو۔ تو صرف بات یہی ہے، ہر دور میں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہمیں صرف اسی نام کی وجہ سے قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا ہے؟ ہمیں حالات کا مقابلہ خندہ بحشانی کے ساتھ کرنا ہے، اپنے ان بھائیوں کو جنہوں کی دلوں میں تشدد نفرتیں ہیں، اپنے حسن اخلاق سے ان کو اسیر اپنا قیدی بنانا ہے کہ آؤ اسلام کی آغوش میں اور پڑھو، اسلام کا مطالعہ کرو، اس کی صاف اور شفاف ہواؤں کے اندر آؤ اور تم بھی اس سے فیض یاب ہو۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بھائی اب حالات بالکل ناموافق ہو گئے ہیں، چاروں طرف لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے میں سائلنٹ ہو کر کے بیٹھ جاؤں، دوسری شکل یہ ہے کہ میں کام کرتا رہوں۔ سائلنٹ میں نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس مشن پر بھیجا گیا ہے، اس لیے اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کس کی ضرورت پڑے گی؟ اب آپ سوچنے لگے یار نبی کو بھی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی سورہ محمد میں آئے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سارے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں۔ نبی بحیثیت نبی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ دعا کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اسباب کے تحت ہی ہے۔ اگر دعاؤں سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا تو نبی کو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، احد میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، خندق میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، نبی تو وہیں سے بد دعا کرتے رہتے۔ لیکن دعاؤں سے مقابلہ بد دعاؤں کا ہوتا ہے، دعاؤں سے دعاؤں کا مقابلہ ہوتا ہے، انسانوں سے انسانوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس سنت کو بھول گئے، ہم سمجھتے ہیں بس بد دعا کر دیں گے یا اللہ اسرائیل کو تباہ فرما، فلاں کو فرما، اسباب کی دنیا میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو خیال است و محال است و جنون، دعاؤں کا اثر دعاؤں تک رہتا ہے، اسباب کا اثر اسباب تک چلتا ہے۔ اسباب کی بات چل رہی ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے کہ ظاہری اعتبار سے اسباب سے نبی بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک یہودی عورت نے پیغمبر کو زہر دیا کھانے کے اندر، اس نے دعوت کی اور حضور دعوت قبول فرما لیتے تھے، تو اس نے زہر دے دیا۔ زہر اتنا اثردار تھا، کئی صحابی جو نبی کے ساتھ دعوت پر شریک تھے فوراً شہید ہو گئے۔ سمجھ رہے نہیں؟ اپنے واقعہ سنا اس لیے تعجب سے دیکھ رہے، نبی کو زہر بھی دینے کی کوشش کی ہمارے نبی علیہ السلام کو، پتھر گرانے کی کوشش کی یہودیوں نے آپ کے اوپر۔ آپ علیہ السلام کے کئی صحابی فوراً شہید ہو گئے، اتنا خطرناک زہر تھا کھانے کے اندر۔ پیغمبر کے اوپر بھی اس زہر کا اثر ہوا، چونکہ آپ نے جیسے اس کو اپنے قریب کیا بطور معجزے کے، یا تو اس سے آواز آئی یا آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ نے واپس رکھا، لیکن اتنا وہ کام اپنا کر چکا تھا۔ ہلکا سا چکھا صرف زبان پر، اس کا اثر بھی پیغمبر کے اوپر یہ ہوا کہ موت کے وقت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس زہر کے اثرات بھی میرے اوپر محسوس ہو رہے ہیں، اسی لیے نبی کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی۔ کئی چیزیں اللہ نے اکٹھی کر دی۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط کرے گا تو محسوس ہوگا، تیر نبی کو لگا تو خون نبی کو بھی نکلا ہے، دانت بھی نبی کے شہید ہوئے ہیں۔ تو اسباب کی دنیا کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہا، ان کو حواری کہا ہے یہاں پر۔ حواری حور سے بنا ہے، حور کے معنی سفیدی، اس لیے جنت کی جو حور ہے ان کو حور کہتے ہیں، سفید۔ ان کو حواری اس لیے کہا گیا ہے، یا تو یہ کوئی لکھا ہے مفسرین نے کہ دھوبی وغیرہ کا کام کرتے تھے، یعنی کپڑے دھونے کا کام، لوگوں کے گندے کپڑوں کو صاف کرنا۔ غریب لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے، جب بڑے لوگ نہیں مانتے تو غریبوں میں اثر ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اپنے قلب کی صفائی کر لی تھی اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں اور بھی کئی احتمالات اس کے اندر ہیں۔ اب حواری کا مطلب ہوتا ہے صحابی، جیسے نبی کے صحابی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي فِي الْجَنَّةِ الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی ساتھی، کوئی دوست ہوگا، حواری ہوگا، اور میرا حواری کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا مِنْهُمُ الْكُفْرَ، لوگوں سے اندیشہ کہ اب یہ کفر پر اتر آئے ہیں، مانیں گے نہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو اپنے متبعین کو جمع کر کے کہا کون مدد کرے گا میری اللہ کے دین کے لیے۔ جیسے کہ اوس اور خزرج جو مدینے کے لوگ تھے، ان کا لقب ہی انصاری پڑ گیا۔ جو مکے سے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینے کے جو لوگ ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصاری۔ نصارہ انہیں کو تو کہتے ہیں نا انصاری۔ تو انہوں نے بھی کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری نصرت اور مدد کرے اللہ کے دین کے لیے۔
قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، انہی حواریوں نے جو ان کے متبعین کی تعداد بعد نے فرمایا 12 تھی، بعد نے لکھا 29 اور بعد نے 12۔ قال الحواریون، ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل، مجھے حضرت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب ہمیں نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی، ہم آپ کے مشن کو لے کر کے ہم چلیں گے۔ نحن انصار اللہ آمنا باللہ، اعلان کر دیا انہوں نے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد، اور اے پیغمبر اے عیسیٰ علیہ السلام تو گواہ بن جا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ مسلمان صرف ہم ہی نہیں، ہر نبی پر ایمان لانے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، کس چیز پر؟ بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ماننے والے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کا اتباع کر لیا، آج ہم نے اس کا اعلان کر دیا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہم کو ایمان والوں میں سے لکھ دیجئے، گواہ بننے والوں میں سے لکھ دیجئے کہ ہم اس ایمان کی شہادت دیتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھنے کے بعد اتنی محنت کی کہ آپ عیسائیت کو دیکھیے، اچھا خاصا دنیا کے اندر اس کا ایک اچھا خاصا طبقہ ہے، اثرات ہیں۔ تو جب انسان ہمت کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب انسان کمر مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے دین کی اشاعت، حفاظت، بقا، تبلیغ میں جو بھی اپنی کوشش کسی بھی درجے میں صرف کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، چونکہ ہر نبی کا مشن یہی ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کون اس دین کی مدد کرے گا، تو دین کے مددگار بن کر کے ہم زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔